وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اجمعين الى يوم الدين۔ صدر گرامی حضرت قبلہ پیر صاحب، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، ظہر کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ بہت سارے حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات بھی سنے، نظمیں نعتیں تلاوت بھی ہوئی۔ ابھی مجھ سے پیشتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے ملک عزیز کے نامور عالم دین اور خطیب حضرت مولانا عبدالحمید صاحب وٹو رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ اور جانشین آپ حضرات کے سامنے انہوں نے خطاب فرمانا ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں۔ میرے بھائیو، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور قیامت سے متعلق علامتیں اور نشانیوں پر آپ نے گفتگو کی، حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے منبر سے نیچے تشریف لائے، نماز پڑھی، دوبارہ منبر پر تشریف لائے، جہاں پر گفتگو کو چھوڑا تھا وہاں سے آگے پھر اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ عصر کی نماز کے لیے منبر سے نیچے تشریف لائے، نماز پڑھی اور عصر کے بعد پھر تیسری دفعہ منبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے گفتگو شروع کی حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس دن گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک پورا دن سوائے دو نمازوں کے وقفے کے پورا دن حضور علیہ السلام نے قیامت کی علامتوں اور نشانیوں کو بیان فرمایا۔ میرے بھائیو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم لوگ آخری ہو،
میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تمام انبیاء نے اپنی تمام امتوں کو جس طرح عقیدہ توحید کی تبلیغ کی، اسی طرح عقیدہ قیامت کی بھی تبلیغ کی۔ تمام نبیوں نے قیامت کی نشانیاں اور اس کی تفصیلات اپنے اپنے امتوں کو بتائیں۔ میرے بھائیوں، یہ امت آپ اور میں چونکہ آخری امت ہیں، اس لیے اب قیامت اس امت پر قائم ہونی ہے، جس کا دوسرا معنی یہ کہ یہ امت قیامت تک رہے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اتنی تفصیلات کے ساتھ قیامت کی نشانیاں بیان کیں۔ میرے بھائیوں، انہیں سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ وہ قیامت کی علامتیں اور نشانیاں دو قسم کی ہیں۔ بعض علامتیں وہ جو قیامت سے بہت پہلے ظہور پذیر ہوں گی، اور بعض علامتیں وہ جو بالکل قیامت کے قریب میں ظہور پذیر ہوں گی۔ جو قیامت سے پہلے علامتیں ظاہر ہونی ہیں، میرے بھائیوں، ان میں سے بعض علامتیں ایسی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ بھی خدا لگتی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کس طرح آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ ایک وقت آئے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ جوان آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا، اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ جوان اپنے دوست کی بات مانے گا، اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے وقت آئے گا اذا تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، کہ مرد عورتوں کی شکلیں اختیار کر لیں گے، عورتیں مردوں کی شکلیں اختیار کر لیں گی۔ آج تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ میں سے کا ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو قیامت کی بالکل قریب میں علامتیں ظاہر ہوں گی، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، 10 علامتیں وہ ہیں جو حدیث شریف کی معتبر کتاب ترمذی شریف کی ایک روایت میں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ 3 زلزلے آئیں گے، ایک زلزلہ مشرق میں آئے گا، ایک زلزلہ مغرب میں آئے گا، اور ایک خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بالجزیرۃ العرب، تیسرا زلزلہ عرب کے علاقے میں آئے گا۔
میرے بھائیو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں، دجال نکلے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جس وقت سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا، اس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور قیامت قائم کر دی جائے گی۔ میرے بھائیو، میں نے یہ گفتگو محض اس لیے کی کہ آپ دوست مجھ مسکین کی اگلی گفتگو کو سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اور میں نے گفتگو لمبی بھی نہیں کرنی۔ مجھے صرف زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ دے دیں، میں اگلی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے قیامت سے پہلے 3 آدمیوں کے آنے کی بابت خبر دی۔ ان میں ایک دجال ہے جو اللہ کے ہاں انتہائی مردود، اور 2 شخصیتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب۔ ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان۔ میرے بھائیو، ایک دن حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود تشریف لے گئے مصر۔ جس دوست کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، اچانک اس کا نوجوان بیٹا، اس نے دروازہ کھولا، اس کمرے میں آئے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے۔ آتے ہی دروازہ کھولتے ہی چیخ مار کے بڑے زور سے چلا کر اس نے کہا کہ حضرت، قیامت قائم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ باہر اتنی شدید قسم کی کالی آندھی آئی کہ کوئی کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہر آدمی کی نظر نے کام چھوڑ دیا، ایسی کیفیت پیدا ہو گئی گرد و غبار کی وجہ سے۔ اس کو اس نوجوان نے تعبیر کیا کہ چچا حضور، قیامت قائم ہو گئی۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ روایت مسلم شریف کے ابواب الفتن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس وقت بسترے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ اس جوان نے یہ بات کہی، انہوں نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کر بیٹھے، اور اس نوجوان کو پکار کر کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے سنو، میں نے ان اپنے کانوں کے ساتھ خود حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کا نصارہ کے ساتھ جنگ کا معاملہ نہ ہو جائے۔ 3 دن تک جنگ رہے گی۔ پہلے دن بغیر دونوں فوجیں آئیں گی، لڑیں گی، بغیر فیصلے کے واپس چلی جائیں گی۔ دوسرے دن آئے گی، پھر تیسرے دن جا کر مسلمانوں کو فتح ہوگی، لیکن نقصان جانی طور پر بہت ساری خوریزی کے باعث نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنگ جیتنے کے بعد حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان شہیدوں کی تجہیز، تکفین، تدفین، جنازہ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران ایک آدمی آئے گا اور آ کر کہے گا کہ حضرت آپ ادھر مصروف ہیں، ادھر آپ کے آل میں، اولاد میں، اہل میں، پیچھے عزیزوں میں دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے خود حضور علیہ السلام سے سنا کہ حضرت مہدی یہ اطلاع سننے کے بعد اس لشکر میں سے جوانوں کا انتخاب کریں گے کہ تم جاؤ، جا کر پتہ کرو یہ اطلاع صحیح ہے کہ واقعی دجال آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت مہدی جن جوانوں کو روانہ کریں گے، میں محمد عربی ان جوانوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، میں ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ حضرت مہدی کے وہ جوان جو دجال کی خبر سننے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے وہاں پر جائیں گے، جن سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے، میں محمد عربی ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وعدہ کیا کہ میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی، اب حضرت مسیح، حضرت مہدی، دجال کے متعلق ایک ایک روایت عرض کر کے میں اجازت لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد مسجد شریف سے باہر تشریف لائے، اتنے میں دیکھا کہ ایک اور صحابی آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا، وہ حضور علیہ السلام کے قریب ہوئے، آپ نے انہیں پکڑ کر اپنے بغل میں لیا، اس طرح کر کے اپنا ہاتھ مبارک اس کے موڈھے پر رکھا، ہاتھ مبارک موڈھے پر رکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کا سر پکڑ کر اپنے سبحان اللہ تو کہو، اس کا سر پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اب وہ صحابی حضور علیہ السلام کے پہلو میں کھڑا ہے، حضور نے اسے اپنی بغل میں لیا ہوا، اوپر اس کے ہاتھ رکھا ہوا، اس کے سر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا، اور خود حضور علیہ السلام اپنا چہرہ اقدس اس کے کانوں کے قریب لے گئے، اور اس طرح قریب لے جا کر اسے فرمایا کہ وہ سامنے کا پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس حالت میں کہ اس کا سر مبارک حضور کے سبحان اللہ سینے کے ساتھ اپنا منہ مبارک اس کے کانوں کے ساتھ کر کے فرماتے ہیں حضور کہ وہ میاں سامنے کا پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا دجال آئے گا، ساری دنیا کا دورہ کرے گا، اس پہاڑ کے پیچھے بھی آئے گا، پر میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں،
ایک دن صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چلے، آپ نے مکہ مکرمہ جانا تھا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، یہ مدینہ طیبہ یہاں سے سیدھا راستہ جاتا ہے بدر کو، بدر سے آگے راستہ سیدھا جاتا ہے شام کو۔ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے چلے، مدینہ طیبہ سے چلے، آپ نے مکہ مکرمہ جانا تھا۔ اسی بدر کے راستے کے اوپر آگے چل کر ایک مقام آتا ہے جس کو روحہ کہتے ہیں۔ اس روحہ پر ادھر کو ایک سڑک مڑتی ہے جو سیدھی مکہ مکرمہ میں جاتی ہے۔ آج کل سعودی گورنمنٹ نے اسے بڑی کھلی خوبصورت سڑک بنا دیا۔ مدینہ سے لے کر خیبر کا بھی راستہ روحہ سے مکہ کو بھی جاتا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کرو، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، حضور سرور کائنات مدینہ طیبہ سے چلے، اللہ تم سب کو مدینے کی زیارت کرائے۔ آمین تو زور سے کہو۔ تمہاری آمین کا یہی حال تو تم چنیوڑ سے آگے نہیں جا سکتے۔ آمین تو زور سے کہو۔ میرے بھائیوں مدینہ طیبہ کا ذکر آیا ہے، میں 1 منٹ میں ایک چھوٹی سی روایت عرض کرتا ہوں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ایک جنگ سے واپس ہوئے، آپ کے ساتھ ایک لشکر جنگ سے واپس ہوئے، کوئی اونٹوں پر سوار، کوئی گھوڑوں پر، کوئی اپنی اپنی سواریوں پر۔ جب مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہوئے، گرد و عظیم اجتماع کی وجہ سے، کافی خلقت کی وجہ سے گرد و غبار اڑی۔ صحابہ کرام نے اپنے چہروں پر کپڑے ڈالے، حضور علیہ السلام نے دیکھا، صحابہ سے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ گرد و غبار سے بچنے کے لیے اگر یہ گرد چہرے پہ جائے، چہرہ بدنما، ناک میں جائے، نزلہ منہ میں جائے، کھانسی، ہم نے اپنے چہروں پہ کپڑے اس لیے ڈالے کہ بیماری سے بچ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میاں اپنے اپنے چہروں سے کپڑوں کو ہٹاؤ۔ انہوں نے کپڑے ہٹائے، صحابہ کے چہرے کھل کر حضور کے سامنے آئے۔ حضور نے ان کو دیکھا، دیکھ کر آپ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا صحابہ تمہیں مسئلے کا نہیں پتا، وہ دنیا کی مٹی ہے جس میں اللہ نے بیماری رکھی ہے، یہ محمد عربی کے مدینے کی مٹی ہے، اللہ نے اس میں بھی شفا رکھی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں گزارش کرتا ہوں، مدینہ طیبہ میں ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں، اس پہاڑ کی طرف حضور نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد ادریس کاندروی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو میں مکہ مکرمہ کی ان گلیوں کے ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جب نبوت کے زمانے سے پہلے میں ان گلیوں سے گزرتا تھا تو یہ پتھر مجھے سلام کرتے تھے، میں ان کو جواب دیتا تھا۔ میرے بھائیوں میری گفتگو لمبی نہ ہو، میں گزارش کرتا ہوں،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چلے، صحابہ کرام کی جماعت ساتھ تھی، فج روحہ پر پہنچے، آپ نے یہاں سے موڑ کاٹ کے مکے کی طرف جانا تھا۔ اسی فج روحہ پر حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، تمام تر صحابہ کرام بھی سمٹ سمٹا کے حضور کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ جس طرح چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہوتا ہے، آج نبوت صحابہ کے جھرمٹ میں تھی۔ سارے رحمت عالم کے ارد گرد کھڑے۔ اب ادھر کو مدینہ ہے، ادھر کو مکہ ہے، سامنے کو بدر۔ حضور علیہ السلام یہاں پر کھڑے، آپ نے پکار کے کہا صحابہ، سبحان اللہ تو کہو، فرمایا صحابہ، کل میرا بھائی، کل قیامت کے قریب میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا یہاں فج روحہ سے احرام باندھے گا، حج اور عمرے کا۔ بس میں نے 3 روایتیں بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر تعیین کی کہ یہاں عیسیٰ بیٹا مریم کا آئے گا۔ میرے بھائیوں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر تعبیر کی کہ دجال وہاں تک جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے بیٹھ کر فرمایا کہ حضرت مہدی جس اپنے ساتھیوں کو دجال کے مقابلے کے لیے بھیجیں گے، میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے میں ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ روایتیں صرف بخاری اور مسلم شریف کی میں نے پیش کی، کسی اور کتاب کا آج نام نہیں لیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ اعتبار والی جو کتابیں ہیں، پہلا نمبر بخاری شریف کا، دوسرا مسلم شریف کا۔ ان حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر ان روایات کا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں آئیں گے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان بھی آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ملعون دجال جب آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی قیادت میں حضور علیہ السلام کی امت اس دجال کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ دجال میرے بھائیوں مقام لد پر قتل ہوگا، اس کے ٹکڑے ہوں گے، تمام دنیا کے اندر دین اسلام پھیلے گا، تمام ادیان باطلہ ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، صرف آخری 1 منٹ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان، حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم جب دمشق کی جامع مسجد کے اندر اکٹھے ہوئے، حضرت اذان ہو گئی ہے، صف بن گئی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، حضرت مہدی مصلی پر کھڑے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، میرے بھائیوں تکبیر تحریمہ کہنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مشرقی مینارے کی جانب
اب حضرت مہدی وہاں کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہاں ہوا۔ حضرت مہدی اس کو دیکھ کر مصلی چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کا جو امیر ہوگا یعنی حضرت مہدی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرے گا کہ حضرت چل کر آپ ہمیں نماز پڑھا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر لے آئیں گے۔ میرے بھائیوں میری طرف دیکھیں، حضرت مسیح علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ حضرت مہدی کے کندھے پر رکھ کر ان کو آگے کریں گے، اور حضرت مسیح حضرت مہدی سے کہیں گے کہ مہدی یہ نماز آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آیا، محمد عربی کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ کیا کیا جائے اس ظلم کا، کیا کیا جائے اس اندھیر نگری کا، کیا کیا جائے اس بے انصافی کا کہ ایک طبقہ قادیانیت کا ایسے پیدا ہوا، وہ بد نصیب قادیانی، ملعون قادیانی حضرت عیسیٰ کی آمد کا بھی منکر ہے، حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کا بھی منکر ہے، دجال کے متعلق بھی وہ الٹے پلٹے خیال رکھتا ہے، قیامت کا وہ مذاق اڑاتا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ کا انکار کرے، جو حضور کی احادیث کا انکار کرے، مسلمانوں کے عقائد کا انکار کرے، میرے بھائیوں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مل کے کہہ دو اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر حضرت مولانا توصیف احمد صاحب نے، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب نے گفتگو فرما دی۔ میں اسی کی تائید کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت لیتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ مل کر اللہ کے نام کو بلند کریں۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کے اندر بلند کریں گے۔ مل کے زور سے میرے ساتھ کہہ دو اللہ اکبر، ایسے نہیں اور بلند آواز سے اللہ، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پوری توانائی اللہ اکبر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔